بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 4 کلاسز لیں گے آج، کل، پرسوں اور ترسوں، 4 کلاسز، 1 گھنٹے کی کلاس ہے۔ اس میں ہم ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے ہو مووڈ مائی چیز، اس کا مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کتاب کیا ہے اور اس میں کیا چیزیں ہیں وہ ہم تھوڑا سا تعارف آپ کو کرا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر باضابطہ شروع کرتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ سیدھا راستہ سے مراد یہ کہ مطلب میں نے میٹرک کیا، آپ نے میٹرک کیا، کیا ہمیں سب صاف دکھ رہا تھا کہ کیا ہوگا فیوچر میں ہمارے ساتھ؟ نہیں دکھ رہا، ابھی بھی نہیں دکھ رہا، صحیح ہے؟ یعنی کام ہم کیا کریں گے، شادی ہماری کس سے ہوگی، بچے ہمارے کتنے ہوں گے، ٹھیک ہے، بڑھاپا کیسے گزرے گا، آنے والا دور کیسا ہوگا، کیا یہ سب صاف دکھتا ہے؟ صاف نہیں دکھتا، بلکہ سب چیزیں اندھیرے میں ہوتی ہیں، پتہ نہیں ہوتا کیا ہونے والا ہے، صحیح ہے؟ تو اس کو ایسے سمجھیں کہ زندگی کوئی سیدھی سڑک نہیں ہے، سیدھا میدان نہیں ہے کہ جس میں ہر چیز آپ کو صاف دکھ رہی ہو، بلکہ یہ ایک بھول بھلائیاں ہیں۔ بھول بھلائیاں اردو میں کہتے ہیں اور انگلش میں کہتے ہیں میز، MAZE، میز۔ میز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھول بھلائیاں۔ آپ نے کبھی بھول بھلائیاں خود مشاہدہ کیا اس کا؟ وہ ایسا راستہ ہوتا ہے، صحیح ہے؟ اس میں کچھ جگہیں ہوتی ہیں، یہاں سے بھی جانے کا راستہ ہوتا ہے، اب یہاں سے ایک آدمی داخل ہوا، صحیح ہے، اس کے سامنے کیا ہے؟ دیوار۔ اب وہ یہ راستے سے جا رہا ہے، جاتے 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 وہ یہاں گھس گیا، یہاں جاتے جاتے یہاں چلا گیا، پھر یہاں چلا گیا، پھر یہاں چلا گیا، پھر یہاں چلا گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ جاتا ہے یہاں تو سامنے کیا ہوتی ہے؟ دیوار ہوتی ہے، بند گلی، صحیح ہے، آگے راستہ نہیں ہوتا، اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ واپس آنا پڑتا ہے، اور ایسے وہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں میز انگلش میں، اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بھول بھلائیاں۔ اکثر جگہ پہ پارک میں بنائی جاتی ہیں، اکثر ممالک میں پارک بنایا جاتا ہے بھول بھلائیوں کا، اس میں بچے جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں اور وہ پھر واپس نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اوپر سے بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو، اگر وہ پھنس جاتے ہیں تو پھر ان کو جا کے لایا جاتا ہے واپس۔ تو جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ سیدھی سڑک نہیں ہے، بھول بھلائیاں ہیں، اس میں ہم جیسی داخل ہوتے ہیں شعور کی حالت میں آ کے، تو ہم بس ایک راستے پہ بھاگنا شروع کرتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا یہ راستہ کہاں جائے گا، صحیح ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں راستے ملتے جاتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈیڈ اینڈ بھی آ جاتا ہے، تو مطلب راستہ نہیں ہوتا، پھر ہمیں واپس پلٹنا پڑتا ہے، واپس پلٹ کے پھر راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اس بھول بھلائیوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ کہیں کہیں ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہیں، کیا رکھی ہوئی ہیں؟ اور ہم داخلی دراصل اس بھول بھلائیوں میں ہوئے تھے کہ وہ نعمت ہم حاصل کر سکیں۔ وہ نعمت کئی شکل میں ہو سکتی ہے، جیسے دولت، جیسے شہرت، جیسے فیملی لائف، اچھی فیملی لائف، یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ ایک نعمت ہوتی ہے۔ جیسے مذہب، اندر سے ہمیں نیکی کرنے کی صلاحیت، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو جب ہم اس میز میں، اس زندگی میں بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی تلاش ہوتی ہے، ہمیں روپے پیسے مل جائیں، ہمیں اچھا گھر مل جائے، اچھا شوہر مل جائے، اچھی بیوی مل جائے، اچھی فیملی بن جائے، ٹھیک ہے، ہم خدا کے سامنے بھی سرخرو ہو جائیں۔ اس کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں ان بھول بھلائیوں میں،
اور کبھی ہمیں مل بھی جاتی ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ملتی نہیں، ہم بھاگتے ہی رہتے ہیں. تھوڑی بہت ملتی ہے، تھوڑی سی خوشی ملتی ہے، صحیح ہے، یعنی تھوڑا سا ذخیرہ ملتا ہے، اسے ہم کھا لیتے ہیں خوب بیٹھ کے، وہ خود ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے. جب وہ ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ اب کیا کریں، پھر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لائف جو ہے وہ ایک میز کی طرح ہے، اور جو آپ کے جو چیزیں آپ کو چاہیے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں، خوشی بھی بول لیں آپ، کامیابی بول لیں آپ، شہرت بول لیں آپ، دولت بول لیں آپ، صحیح، یہ سب اس بھول بھلائیوں کے اندر چھپا ہوتا ہے. زندگی کے اندر یہ سب چھپی ہوئی چیزیں ہیں جن کو آپ تلاش کرتے ہیں. آ جائیں. نہیں صحیح ہے، اوکے اوکے. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زندگی سادہ نہیں ہے، وہ ایک پیچیدہ ہے، وہ ٹیڑھا میڑھا راستہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں سب سے امپورٹنٹ ترین چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتا ہے چینج، جو کامن ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ کیا چیز ہمیں زندگی گزارنے میں قدم قدم پر جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ہے چینج، وہ ہے تبدیلی. صحیح ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا بڑے ہو جاؤ گے تو ایسا ہو جائے گا، بڑے ہو جاؤ گے تو ایسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر بلوغت کا مراحل، وہاں سے گزرنا، اس کے بعد پھر شادی کے بعد پھر گھریلو زندگی کے بعد پھر نوکری، پھر فائنینس کے ایشوز، پھر تعلیم، پھر تربیت. ہر لمحہ ہمارا جو زندگی ہے وہ بدل رہی ہوتی ہے، چینج ہو رہی ہوتی ہے. دوسرے الفاظ میں ہر لمحہ ہمارا دائرہ جو ہے نا وہ کسی اور ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہوتے ہیں. ہر راستہ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک نیا راستہ ہوتا ہے. بھول بھلائیوں کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ راستہ ہمارا جانا پہچانا ہو. بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ راستہ وہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ راستہ وہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم بدل چکے ہوتے ہیں، وقت گزر چکا ہوتا ہے، ہم بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، ہمارے احساسات بدل چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو چینج ہے نا، چینج اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، تبدیلی کو کیسے آپ فیس کرتے ہیں اور اس کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں. ہماری یہ جو کلاس ہے 4 دن کی، اس میں ہم آپ کو ایک کہانی پڑھائیں گے. اس کہانی کے اندر تشبیہ ہے، 4 کیریکٹر ہیں، ان کو دکھایا گیا ہے کہ وہ اس میز میں بھاگ رہے ہیں. صحیح. اور اس میز میں بھاگ کر وہ کچھ ان کو جو نعمتیں مل رہی ہیں ان کو وہ حاصل کر رہے ہیں. تو وہ جب بھاگ رہے ہیں تو وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، ان کے احساسات کیا ہیں، وہ مختلف راستوں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، کیسے ٹیکل کرتے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے کہانی کی شکل میں. اور کہانی کو فٹ کریں گے اپنے اوپر کہ جیسے یہ بھاگ رہے ہیں ایسے میں بھی تو بھاگ رہا ہوں، ایسے ہم بھی تو بھاگ رہے ہیں. جیسے یہ سوچ رہے ہیں، کیا میں ایسا سوچ رہا ہوں، یا جو غلطیاں یہ کر رہے ہیں کیا کہیں وہی غلطیاں میں تو نہیں کر رہا. صحیح. جس طرح سے انہوں نے اپنی نعمتوں کو حاصل کیا ہے، اپنی کامیابی کو حاصل کیا ہے، کیا میں بھی ویسا ہی کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہوں یا حاصل نہیں کر سکتا ہوں. یہ ہے اسٹوری. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اسٹوری چلے گی، اسٹوری کے طور پر آپ کا ذہن چلے گا، اس اسٹوری میں آپ کہاں ہو. صحیح ہے. آپ کون سا کیریکٹر ہو، اور جو وہ کر رہا ہے کہ آپ بھی وہی کر رہے ہو، یا جو وہ نہیں کر رہا ہے کہ آپ بھی وہ نہیں کر رہے ہو. یہ کمپیریزن آپ ساتھ ساتھ کرتے رہو گے. میں یہاں کھڑا ہو کر 4 قسطوں میں وہ اسٹوری آپ کو سناؤں گا، تھوڑی تھوڑی کر کے، سمجھا کے، ڈسکس کر کے. اور اگر موقع ملے گا تو ہم اس کمپیریزن کو بھی اٹھا لیں گے اپنی لائف کے اندر اپنے ساتھ. اور اگر موقع نہیں ملا تو پھر ہم صرف اسٹوری پڑھیں گے. کلیئر ہوگی بات؟ تو اس اسٹوری کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ ہو مووڈ مائی
چیز جو ہے وہ پنیر کو کہتے ہیں. چوہے بہت شوق سے کھاتے ہیں پنیر. صحیح ہے. یہ جو اسٹوری ہے، یہ کتاب ہے بڑی زبردست. لگ بھگ پوری دنیا میں 3 کروڑ کاپیاں اس کی بک چکی ہیں اور سب لوگ اس کو پڑھتے ہیں. پوری دنیا کے اسکولوں میں، خاص طور پر جو یورپ کے کنٹریز ہیں، امریکہ ہے اور اس طرح کے بڑے ممالک ہیں، یہ اپنے بچوں کو جو 8ویں کلاس 9ویں کلاس 10ویں کلاس میں ہوتے ہیں، یہ لازمی پڑھاتے ہیں. کیونکہ زمانہ بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، ان کو بھی بدلنا ہے، ان کو بھی زندگی کی اس دوڑ میں شامل ہونا ہے، تو وہ اپنا موازنہ کر سکیں اس اسٹوری کے ساتھ اور وہ صحیح فیصلے کر سکیں جو اس اسٹوری کو پڑھنے سے ان کو سمجھ میں آتے ہیں. تو یہ جو کتاب ہے بہت پتلی سی کتاب ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے 30-40 پیج ہیں، بس انگلش میں ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس کے بارے میں آپ کو سمجھانا شروع کرتا ہوں. اسٹوری کے جو ہے وہ 3 حصے ہیں. اس کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کتنے حصے ہیں؟ 3 پارٹ ہیں. پہلے پارٹ کے اندر جو ہے وہ ایک گروپ ڈسکس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک گروپ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے جو اسٹوڈنٹ میٹرک کر کے یا کالج پڑھ کے نکلے تھے 15 سال پہلے. 15 سال پہلے کچھ دوست کالج میں ڈگری لے کے نکلے تھے اپنی لائف میں. کوئی کسی شعبے میں گیا، کوئی کسی شعبے میں گیا، کسی نے تجارت اختیار کی، کسی نے آفس جاب کی، کوئی گھریلو خاتون بن گئی، اس طرح سے. تو 15 سال کے بعد سب نے ری یونین کیا، ری جوائن کیا. سب ایک جگہ کسی پارٹی میں جمع ہوئے، ایک دوسرے کو فون کیا، بھائی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. تو انہوں نے ایک پارٹی سیٹنگ کی. ایک ہوٹل کے اندر جو ہے وہ اپنے اپنے کمرے بک کیے اور سب نے بولا بھائی ہم یہاں 3 دن ایک ساتھ رہیں گے اور بڑا مزہ آئے گا، پرانی باتیں یاد کریں گے. اس طرح سے 15-20 لوگ جو ہے وہ ایک ہوٹل میں جمع ہو گئے. کہانی شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر وہ پرانی باتیں یاد کر رہے ہیں. یاد کرتے کرتے ایک لڑکی ہے، اس کا نام ہے اینجلا. اینجلا کہتی ہے کہ یہ بات بڑی حیران کن نہیں ہے کہ ہم جب 15 سال پہلے کالج سے نکل رہے تھے تو ہماری سوچ میں زندگی جو کچھ تھی، کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی سب کچھ تھی؟ سارے دوستوں نے بولا نہیں، ہم جب نکل رہے تھے تو ہمارے پاس تو زندگی کچھ اور تھی، خیالات کچھ تو اور تھے، سوچیں کچھ اور تھیں، ویژن کچھ اور تھا، خواہشیں کچھ اور تھیں. لیکن کیا وہ خواہشیں، وہ ویژن، وہ سوچیں پوری ہوئیں؟ تو سارے دوست کیا بول رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا. اس میں سے ایک دوست جو ہے جس کا نام ہے نیتھن جو ہے وہ بڑا امیر آدمی تھا. وہ 15 سال پہلے ہی اس کی فیملی بڑی سیٹل تھی. ان کا گروسری کا بہت بڑا کام تھا، یعنی پورے شہر میں ان کی سینکڑوں دکانیں تھیں کریانے کی. تو سارے دوست یہ کہتے تھے کہ بھائی جب ہم لوگ نکلیں گے تو سب سے کامیاب یہ ہوگا. کیونکہ یہ نکلتے کے ساتھ یہ کیا کرے گا؟ اپنے ابا کا بزنس سنبھال لے گا. اور یہ تو بہت جدی پشتی جو ہے وہ لکھ پتی کروڑ پتی ہیں. تو یہ تو کامیاب ہے، اس کو تو ٹینشن ہی نہیں ہے، مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمیں جاب کرنی ہے. لیکن نیتھن جو ہے وہ پہلا جملہ یہ بولتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ویسی تھی ہی نہیں اور کتنی مشکل حالات سے ہم گزرے ہیں. تو جیسے ہی وہ نیتھن بولتا ہے مشکل حالات سے گزرے ہیں تو سب لوگ حیران ہو کے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اگر مشکل حالات سے گزرا ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور ایک اور آدمی اسی دوستوں میں سے کارلوس نام ہے اس کا، وہ بہت بڑا فٹ بال کا چیمپئن تھا. اس نے بھی بولا کہ بھائی وہ بڑے دن سہانے تھے جب ہم کالج میں پڑھتے تھے، کالج سے نکلنے کے بعد تو ہماری واٹ لگ گئی اور ایسا زندگی نے نچوڑ ڈالا، گنے کی مشین میں سے ڈال کے کسی نے جیسے نکال لیا ہو. اب سب اس کو دیکھ کے بھی حیران ہو رہے ہیں کہ یہ تو بڑا اسپورٹس مین تھا، اس میں تو بڑا اسٹیمنا تھا،
یہ تو بڑے مقابلہ کرنے والا آدمی تھا، اس کو کیا ہو گیا، یہ کیسے جو ہے وہ. تو تینوں بات کر رہے ہیں اور پھر آپس میں ڈسکشن کے دوران کہہ رہے ہیں اصل میں سوچا جائے تو کیا مسئلہ آیا. تو نیتھن نے بولا، جس کا سپر اسٹور کا پورا وہ تھا، اس نے کہا اصل مسئلہ یہ آیا کہ ہم زندگی میں آنے والے چینج کو صحیح سے ہینڈل نہیں کر پائے. جو تبدیلیاں ہماری زندگی میں آئیں، صحیح، جیسے جیسے بدلاؤ آیا ہماری لائف میں، ہم اس بدلاؤ کو صحیح طور پر ہینڈل نہیں کر پائے. اس وجہ سے جو ہے وہ شاید ہم وہ نہیں کر پائے جو ہم 15 سال پہلے اپنے کالج سے نکلتے وقت سوچ رہے تھے. سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہاں یہ بات تم نے بالکل صحیح کی کہ اصل جو وجہ ہے ہمارے سب کے ان خوابوں تک نہ پہنچنے کی، وہ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اس دوران میں جو چینجز آتے گئے لائف کے اندر، ان چینجز کو ہم بہتر طریقے سے ہینڈل نہیں کر پائے. اسی میں ایک اور آدمی تھا جس کا نام تھا مائیکل. صحیح ہے، 4 لوگ ہو گئے اب تک نا. ایک میں نے کہا اینجلی، اور میں نے کہا نیتھن، کارلوس، اور ایک آدمی تھا مائیکل. مائیکل نے کہا بھائی میرے ساتھ بھی یہی ہوا. میں تو جاب کے بعد میں نے کمپنی چلائی. جب میں نے کمپنی چلائی، میری کمپنی کا تو ہو گیا بھٹا بیٹھ گیا. روزانہ کی ٹینشن، روزانہ کی جھگڑے، اپنے جو کارکنان ہیں، جو کام کرنے والے، ان کو ہینڈل ہی نہیں کر پا رہا. پھر ہم جس چیز پر کام کر رہے تھے اس سمت میں بھی روزانہ چینج آ رہا تھا اور ہم اس چینج کو ہینڈل نہیں کر پا رہے تھے. بولا جب تک میں نے ایک کہانی نہیں سنی، جب تک میں تقریباً تباہی کے کنارے تک پہنچ چکا تھا. لیکن اسی دوران کسی نے مجھے ایک کہانی کی کتاب دی. میں نے جیسی وہ کہانی پڑھی تو سب سے پہلے تو کہانی پڑھ کے مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم غلطی کہاں کر رہے ہیں. اور میں نے یہ کرا کہ وہ ساری کہانی کی ایک ایک کتاب خریدی اور اپنی کمپنی میں جتنے لوگ تھے سب کو دے دی کہ آپ بھی پڑھیں. اور اس کے کہانی کو پڑھنے کے بعد ہوا یہ کہ ہماری جو پوری کمپنی تھی نا، وہ ایک دم چینج ہو گئی. اور چینج ہونے کے فوراً بعد ہم صحیح ٹریک پر آ گئے اور اگلے 2 سال کے اندر ہم اپنی کمپنی کو اسی مقام پہ لے آئے جو مقام وہ پہلے والی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم نے ترقی کرنا شروع کر دی. جب مائیکل یہ بات کہہ رہا تھا تو سب لوگ حیران ہوئے اور انہوں نے بولا بھائی وہ کون سی کہانی ہے، ہمیں بھی سناؤ وہ کہانی، ہم بھی تو دیکھیں کہ ایسا کیا تھا. تو کہتا جی میں آپ کو وہ کہانی سناتا ہوں. یہ کتاب کا پہلا حصہ یہاں ختم ہوتا ہے اور دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جس میں وہ کیا کر رہا ہے، اب کہانی سنا رہا ہے. تو وہی کہانی اب ہم بھی سننے جا رہے ہیں کہ وہ کون سی کہانی تھی جس کی وجہ سے جو چینج کو ہینڈل کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا، مائیکل کے لیے، باقی سب کے لیے آسان نہیں. تو کہانی جو ہے اس میں 4 کیریکٹر ہیں. کہانی میں 4 کردار ہیں. ٹھیک ہے، پہلے کردار کا نام ہے، پہلے 2 کردار جو ہے وہ چوہے ہیں، مائس ہیں، مائس چوہے. ٹھیک ہے، ایک کا نام ہے اسنف، ایک کا نام ہے اسکری. یہ 2 چوہے ہیں. ٹھیک ہے، اسنف لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سونگنا. صحیح ہے، تو یہ جو چوہا ہے اس کی جو سونگنے کی خاصیت ہے وہ بہت اسپیشل ہے. اور اسکری کہتے ہیں جو بہت تیز ہوتا ہے، ایکشن میں بہت تیز ہوتا ہے، پھر کر کے نکل جائے. ابھی آپ دیکھتے رہ جائیں وہ کہاں سے کہاں چلا گیا. یعنی جو ایکشن میں اسٹیمنا میں، بھاگنے میں، فیصلہ کرنے میں، صحیح کر گزرنے میں جو چوہا تیز ہے اس کا نام کیا ہے، اسکری. یہ انگلش کے لفظ ہیں، اس کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں، جو بہت چست ہو، جو جلدی فیصلے کرتا ہو، جس میں قوت بہت ہو. اور اسنف کسے کہتے ہیں، سونگنے والے. یہ 2 چوہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چوہے ہیں اس لیے ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان میں جبلت پائی جاتی ہے. جبلت کا مطلب یہ زیادہ سوچتے نہیں ہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، ایسا کیوں ہوا. ان کو جو جبلت کہتی ہے نا، بس وہ یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جبلت سے کیا مراد ہے، جیسے چڑیا گھونسلہ بنائے گی، وہ کہیں سے سیکھتی نہیں ہے،
بلکہ اس کی نیچر میں ہوتا ہے کہ مجھے ایک گھونسلہ بنانا ہے، ٹھیک ہے. وہ سوچتی، غور کرتی، پیٹرن سیکھ کے نہیں آتی کہیں سے ایسا کر لو ویسا کر لو، بلکہ وہ اس کی فطرت کا پارٹ ہوتا ہے. ایسے ہی یہ لوگ بھی جو کام کرتے ہیں، صحیح ہے، بھاگتے دوڑتے ہیں، کھاتے ہیں، اپنی خوراک تلاش کرتے ہیں، یہ کس کے تحت کرتے ہیں؟ اپنی جبلت کے تحت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ٹرائل اینڈ ایرر کا مطلب کوشش کی، غلطی کی، اس سے سیکھا، پھر دوبارہ سے کوشش کی، پھر غلطی کی، پھر سیکھا، پھر آگے بڑھتے گئے. ٹرائل اور ایرر، اس میں یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تیسرا کیریکٹر اور چوتھا کیریکٹر دو انسان ہیں، لیکن یہ انسان ہمارے آپ کے جیسے نہیں ہے، یہ کارٹون والے انسان ہیں، چھوٹے چھوٹے چوہوں کے برابر انسان ہیں، لیکن ہے انسان. ایک کا نام ہے ہیم اور ایک کا نام ہے ہا، ٹھیک ہے. یہ دو انسان ہیں، لٹل پرسنالٹیز ہیں، اور یہ دو کون ہیں؟ چوہے ہیں. یہ دونوں کیونکہ چوہوں سے مختلف ہیں. کیا مختلف ہے؟ انسان ہیں، یہ لاجک بھی لگاتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ریزن تلاش کرتے ہیں ہم ایسا کیوں کریں. ان کے پاس ایموشنز بھی ہیں. ایموشنز کا مطلب جذباتی ہیں، صحیح ہے. یہ چار کیریکٹر ہیں، اور چاروں کیریکٹر اس کہانی میں ایک میز کے قریب رہتے ہیں. میز کیا ہے؟ ایک بہت بڑا علاقہ ہے، بھول بھلائیاں ہیں، اس کے یہ قریب رہتے ہیں، اور یہ روز صبح اٹھتے ہیں، اور روز صبح اٹھ کے اس بھول بھلائیوں میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ تلاش کرتے ہیں چیز کا مطلب پنیر ڈھونڈتے ہیں. یہ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ کھانے کے لیے. یہ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ کھانے کے لیے. لیکن ان کے پاس صرف کھانا ہوتا ہے، پیٹ بھرنا بس. ان کے پاس اس چیز کا مطلب کچھ اور بھی ہے، پیٹ بھرنا ہی نہیں ہے صرف. شہرت، عزت. اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس اتنا مال ہے تو لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے؟ واہ واہ. ہیم جو ہے اس کے لیے یہ جو چیز ہے یہ کھانے کے علاوہ کیا ہے؟ بڑا پن بھی ہے. یعنی جب ہیم اندر داخل ہو کے چیز کو تلاش کر لیتا ہے تو وہ فخر محسوس کرتا ہے، اور دنیا والوں کو بتاتا ہے کہ تم لوگوں کو سالوں کو کچھ نہیں ملا، دیکھو میرے پاس کتنا سارا چیز ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب آپ کمپیئر کرتے جائیں. اس کو فخر بھی، اس کے لیے بڑا پن، میں دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہوں، یہ وہ دکھاتا ہے کس کے ذریعے سے؟ اپنے حاصل ہونے والے اس چیز کے ذریعے سے. جبکہ جو ہاں ہے اس کے لیے چیز کیا ہے؟ اس کے لیے چیز ہے فیملی لائف. وہ کہتا بھائی اس چیز کی نتیجے میں مجھے، میری بیوی، میرے بچے، ہم بڑے سلیقے سے رہتے ہیں، ہم خوش ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بھائی یہی میرا کیا ہے؟ چیز. مجھے اتنا چیز چاہیے کہ جس سے کیا ہو، میری فیملی آسودہ حال رہے، وہ بھوکے نہیں مریں، کسی کے سامنے حاجت نہیں کریں، ہاتھ نہیں پھیلائیں. صحیح ہے. یہ ہاں کے لیے چیز کی اہمیت یہ ہے، جبکہ ہیم کے لیے چیز کی اہمیت دکھاوا بھی ہے. اسے یہ بتانا ہے، ثابت کرنا ہے کہ میں دوسروں کے مقابلے میں کیا ہوں؟ بڑا ہوں، بہتر ہوں. تکبر بھی اس کو ڈیولپ ہو رہا ہے اس چیز کی وجہ سے. اچھا، اسنیف اور اسکری کے لیے کیا ہے؟ صرف اور صرف زندہ رہنے اور روزانہ کا کام. کیونکہ اگر کام نہیں کریں گے تو ان کی نظر میں کیا ہوتا ہے؟ مر جائیں گے. تو کام کے لیے کوئی چیز چاہیے، تو وہ تو بس چیز کو تلاش کرتے ہیں، مل جاتا ہے تو اسے کھا لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر دوسرے دن اٹھتے ہیں، پھر چیز کو تلاش کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں. اس کے علاوہ ان دونوں کے لیے چیز زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. ان دونوں کے لیے چیز کی اہمیت کھانے کے علاوہ بھی کچھ اور ہے. صرف پیٹ بھرنا اور زندہ رہنا ان دونوں کا مسئلہ نہیں ہے. اس کا مسئلہ کیا ہے؟ بڑا پن، معاشرے میں مقام،
دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہونا، یہ اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی یہ بات. اور اس کے لیے کیا ہے؟ فیملی لائف، بچے خوشحال رہیں، ان کو تکلیف نہ ہو. صحیح ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے. یہ ہاں کے لیے چیز ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ تو اب یہ لوگ، ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ وہ جو میز ہے، میز کا مطلب وہ جو بھول بھلائیاں ہیں جہاں پہ یہ جا کے روزانہ چیز تلاش کرتے ہیں، تو یہ بھی اپنے گھر سے نکلتے ہیں دونوں، اور یہ بھی اپنے گھر سے نکلتے ہیں دونوں. ان کے بل ہیں، ان کا گھر ہے. یہ لوگ بھی جاگنگ سوٹ پہنے، بھاگنے والے. انہوں نے شوز بھی پہنے ہوئے، لیس باندھے ہوئے صحیح سے. انہوں نے بھی، دونوں نے جاگنگ سوٹ پہنے ہوئے، لیس باندھے ہوئے. اور یہ روزانہ صبح اٹھتے ہیں اور دونوں گھر سے نکلتے ہیں. یہ والا گروپ بھی اور یہ والا گروپ بھی. پہلے ہم اس گروپ کو سوچتے ہیں یہ کیا کرتا ہے، یہ بھاگتا ہے، میز میں داخل ہوتا ہے، بھاگنا شروع کرتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے، ادھر آگے ڈیڈ اینڈ آگے، اب پھر پلٹتا ہے واپس، پھر ڈھونڈتا ہے. تو یہ ایسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دن ایک اسٹیشن پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر بہت بڑا چیز کا ذخیرہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور یہ جہاں پہنچ کے ریلیکس ہوتے ہیں، چیز کھاتے ہیں. یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے شوز اتارتے ہیں، ان دونوں شوز کو لیسز آپس میں باندھتے ہیں، اور باندھ کے اس کو واپس گلے میں ایسے لگا لیتے ہیں، اس خیال کے ساتھ کہ ابھی دوڑ ختم نہیں ہوئی. یہ جو چیز ہے یہ مل تو ہمیں گیا ہے، لیکن ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوڑنا بند کر دیں. وہ ذہنی طور پر ہر وقت کیا رہتے ہیں؟ تیار، کہ ابھی اگر کچھ ہوگا، کوئی آ کے ہمیں بھگا دے یہاں سے، چیز غائب ہو جائے، کچھ ایسا ہو جائے، صحیح، سڑ جائے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دوسرا چیز تلاش کرنا ہوگا. تو وہ اس جوتوں کو اور اس ڈریس کو تبدیل نہیں کرتے، بلکہ ہر وقت کیا رہتے ہیں؟ تیار رہتے ہیں. اچھا، ایک دن یہ بھی نکلتے ہیں، یہ بھی میز میں داخل ہوتے ہیں، خوب بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں ادھر ادھر. ان کے پاس دماغ بھی ہے، صحیح ہے، یہ دماغ سے بھی سوچتے ہیں. جس راستے پہ جاتے ہیں نا، اس پہ نشان لگاتے ہوئے جاتے ہیں تاکہ دوبارہ وہاں نہ آ جائیں. اگر دوبارہ گھوم کے وہاں آتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں یہ تو وہی راستہ جس سے ہم گئے تھے، تو دوسرے راستے پہ چلتے ہیں. یہ ٹیکنیک لگائی ہوئی ہے انہوں نے، کیونکہ یہ انسان کی طرح ہے. یہ غور کرتے ہیں، لاجک لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹول لگاتے ہیں، آئیڈیا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے وہیں اسٹیشن سی پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ جیسے ہی وہاں جاتے ہیں، ان کو بھی کیا دکھتا ہے؟ بہت بڑا ذخیرہ. اور یہ بھی وہاں جا کے کہتے ہیں واو زبردست، ہمیں بہت فائدہ مند چیز حاصل ہو گئی. اور دیکھتے ہیں کہ وہاں اسکری اور اسنپ بھی بیٹھے ہوئے چیز کھا رہے ہیں، اور یہ بھی وہاں پہنچ گئے. یہ بھی کیا شروع ہو جاتے ہیں؟ چیز کھاتے ہیں، جوتے نہیں اتارتے، کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جگہ بناتے ہیں، سیٹنگ بناتے ہیں اپنی. شام ہو جاتی ہے تو وہاں سے واپس اٹھتے ہیں. واپس کہاں جاتے ہیں؟ گھر. دوسرے دن صبح ہوتی ہے، پھر اٹھتے ہیں، پھر بھاگ کے جاتے ہیں. راستہ تو ان کو پتہ چل گیا، یہ راستہ ہمارا روز کا. اسنیف اور اسکری کو بھی راستہ اندازہ ہو گیا، بار بار آنے جانے سے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ راستہ ہے، اس راستے سے ہمیں کیا ملے گا؟ چیز ملے گا. اور ان کو بھی پتہ چل گیا. تو اب دونوں کی جو روٹین ہے وہ کیا ہو گئی؟ صحیح ہے کہ روز صبح اٹھ رہے ہیں اور بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں اور جا کے اپنا چیز حاصل کر رہے ہیں. ان کا کام تو یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ اب پہلے یہ اٹھ رہے تھے صبح 6 بجے، کیونکہ ان کو چیز تلاش کرنی تھی. اب ان کو کیا پتہ چل گیا؟ چیز تو ہے وہاں. تب یہ صبح 6 بجے نہیں اٹھ رہے، آرام سے اٹھ رہے ہیں 8 بجے. جاگنگ ٹریک پہنتے تھے پہلے، اب وہ بھی نہیں پہن رہے. اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، خوب زبردست قسم کے، ٹائی شائی لگا کے نا. اور اب جا رہے ہیں، اور جا بھی کیسے رہے ہیں؟ بھاگتے ہوئے نہیں جا رہے، ریلیکس ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. کیوں؟
دماغ کے اندر پتہ ہے وہاں کیا ہوگا، چیز ہوگا. وہاں پہنچتے ہیں، وہاں چیز کھاتے ہیں، آرام سے بستر لگا لیا انہوں نے. وہاں شوز جو ہے وہ اتار کے کھونٹی پہ ٹانکے اور وہاں سلیپر پہن لی، یہ سوچ کر کہ شوز کی ضرورت اب نہیں رہی، مزے سے کیا ہوں گے، چیز کھائیں گے. اچھا پھر انہوں نے بولا بھائی یہ جو جس جگہ پر ہم ہیں اس کو تھوڑا گھریلو ماحول دیتے ہیں. ہماری جو کام کی جگہ ہے اس کو کیا دیتے ہیں، تھوڑا گھریلو ماحول دیتے ہیں تاکہ ذرا دل ہمارا یہاں پہ لگا رہے. تو بڑے بڑے اس میں انہوں نے خوبصورت پوسٹر، صحیح تصویریں اور رائٹنگس، بیلیں وہ جگہ پہ لگا دی تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ دراصل ہمارا گھر ہی کی طرح ہے. تو صبح نکلتے ہیں دونوں، وہاں پہنچتے ہیں، اس کو بھی وہ کیا مانتے ہیں، اپنا گھر. خوب مزے سے چیز کھاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں، اور پھر شام میں واپس کہاں جاتے ہیں، گھر آ جاتے ہیں. کچھ دنوں میں وہ کہتے ہیں یہ گھر تھوڑا دور ہے ہمارا. ایسا کرتے ہیں بالکل یہ جو میچ کی جو جگہ ہے نا یہاں گھر بنا لیتے ہیں، یہاں گھر بنا لیتے ہیں، گھر بھی قریب لے آتے ہیں تاکہ کام اور گھر دونوں کیا ہو جائیں، قریب ہو جائیں، تاکہ اتنا پیدل چل کے آنا مشقت نہ ہو. اور اس کو انہوں نے کیا بنا لیا، اپنے گھر جیسا ماحول بنا لیا، ریلیکس ہو گئے. کون؟ یہ دونوں. جبکہ یہ دونوں وہی صبح اٹھ رہے ہیں، ویسے ہی بھاگ رہے ہیں. ان کو یہ پتہ تو ہے کہ وہاں چیز ہے بڑی مقدار میں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، ہماری تو عادت خراب ہو جائے گی اگر ہم بھاگیں گے نہیں تو ہم اپنی عادت کو ویسے ہی رکھیں گے. انہوں نے کیا کرا، انہوں نے دوستوں کو بھی بلانا شروع کر دیا، آؤ ہمارا چیز دیکھو. تو آپ کو پتا ہے ہیم کے لیے چیز کیا ہے، دکھاوے کی چیز. ہم تو بہت مالدار ہیں، دیکھو میں نے اتنی محنت کر کے کیا حاصل کیا، یہ چیز سی اسٹیشن یہ میرا ہے. تو اپنے دوستوں کو دعوت دے رہے ہیں، وہ دوست آ رہے ہیں اس جگہ پر، اس چیز کو دے، واؤ کیا زبردست چیز ہے آپ لوگوں کا، ہمارا ہے، بہت محنت کی ہم نے اس کو ڈھونڈنے کے لیے. خبردار جو ہاتھ لگایا تو. اچھا کبھی کبھی کھلا بھی رہے ہیں دعوت میں، آئیے کھلائیے کھائیے، ٹھیک ہے. تو دعوتیں بھی چل رہی ہیں اور اطمینان سے رہ رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اس سے ہمیں ہمیشہ کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے. یہ جو دونوں ہیں، یہ دونوں ایسے آتے ہیں، روز فیتہ لے کر آتے ہیں، ناپتے ہیں کتنا چیز ختم ہو گیا، کتنا رہ گیا. سمجھ میں آ نہیں بات. ہم نے وہ والا حصہ سے کھا لیا، اب یہ والا حصہ رہ گیا ہے، یہ والا حصہ یہ دونوں کھا رہے ہیں. جب ہم یہاں تک پہنچیں گے تو یہاں تک پہنچیں گے تو چیز آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے. ان دونوں کو یہ پتہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے اس چیز میں کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. وہ جانتے ہیں کہ کیا چینج آ رہا ہے، اور اس اپنے آپ کو انہوں نے کیا رکھا ہوا ہے، تیار رکھا ہوا ہے. یہ دونوں کہاں ہیں، یہ دونوں مست ہیں، یہ نہیں دیکھ پا رہے. انہوں نے کیا سوچ لیا ہے کہ بس مل گیا اب ہمیں چیز کا خزانہ، اب ہمیشہ ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہی رہے گا. صحیح. ایک دن کیا ہوا، یہ پہنچے دونوں صبح پہنچے جس مقام پہ اسٹیشن سی پہ، وہاں پہ چیز نہیں تھا، غائب ہو. جیسے یہ پہنچے وہ دیکھا کہ چیز نہیں ہے. کنہوں نے، اسنف اور اسکری نے دیکھا اب چیز نہیں ہے ہمارے پاس. تو اسنف نے اسکری کو دیکھا، اسکری نے اسنف کو دیکھا، اور جوتے تو وہ پہنے ہوئے ہی تھے. اسنف نے آگے کی طرف بڑھ کے سونگھنا شروع کیا اور اسکری نے اس کے پیچھے دوڑنا شروع کیا، اور دونوں پھر نئی چیز کی تلاش میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر، رکے بغیر، سوچے بغیر، روئے بغیر نئی چیز کی تلاش میں نکل پڑے بھاگنا. یہ دونوں کب پہنچے،
کیونکہ وہ تو صبح 6 بجے اٹھ ہی نہیں رہے تھے، وہ تو آ کب رہے تھے، اٹھ رہے تھے 8 بجے، پہنچ رہے تھے 9 بجے 10 بجے۔ 10 بجے جب یہ آئے، دونوں چیز آئے، تو انہوں نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ چیز ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان کو یقین نہیں آیا، اور آنکھ مل کے دیکھا، یہ کیا ہوا؟ یہ ہیم تو چلانے لگ گیا، نو چیز، نو چیز، یعنی وہ اتنا چیخ رہا ہے کہ شاید وہ یہ سوچ رہا ہے میں چیخوں گا تو چیز آ جائے۔ اس کے خیال میں یہ ہے کہ اگر میں زیادہ چیخوں گا تو کیا ہوگا؟ چیز واپس آ جائے۔ اور وہ پھر آخر میں یہ کہہ رہا ہے ہو مووڈ مائی چیز، کون ہے جو میرا چیز یہاں سے اٹھا کے لے گیا؟ اور جو ہاں ہے وہ اس کو یقین نہیں آ رہا، وہ ایسے یوں کر کے آنکھ مل مل کے دیکھ رہا ہے اور گھوم پھر کے دیکھ رہا ہے، کونوں میں جا کے دیکھ رہا ہے، نہیں نہیں غائب نہیں ہوا، ہے یہیں ہوگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا، لیکن اس کو وہ ڈپریس ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا۔ بولا کوئی آیا تھا ہمارے پیچھے یہاں، اٹ از ناٹ فیئر، بہت غلط کیا کسی نے ہمارے ساتھ، ہمارا چیز اٹھا کے لے گئے۔ یہ خدا بھی غلط کیا، خدا نے غلط کیا ہمارے ساتھ۔ اچھی خاصی چیز کی مقدار تھی، زندگی سلیقے سے گزر رہی تھی، سب فوائد حاصل ہو رہے تھے، شہرت بھی تھی، نیک نامی بھی تھی، سب کچھ تھا۔ کوئی آیا اور آ کے اس نے کیا کرا؟ ہمارا چیز اٹھا کے لے گئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہے۔ اور ہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں کہہ رہا ہے نہیں چیز غائب نہیں ہوئی ہے، یہیں ہے۔ ریلیکس ریلیکس، تھوڑا سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ اگر تم ایسے چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ چیز کا کیا ہوا۔ تو دونوں کے رسپانس الگ الگ تھے۔ ان دونوں کا رسپانس کیا تھا؟ ان کا رسپانس یہ تھا، ان کو پہلے سے ہی خبر تھی، اصل میں وہ پہلے سے ہی آگاہ تھے، ان کو پہلے سے ہی آئیڈیا تھا کہ بھائی یہ تبدیلی روز آ رہی ہے اور ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا کہ چیز کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اپنی روٹین چھوڑی نہیں، اپنی عادتیں چھوڑی نہیں، اور وہ تیار رہے ہر وقت۔ اور جس دن وہ آئے، اس دن جب ان کو چیز نہیں ملا تو انہوں نے اینالائز نہیں کیا، انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ بولا بھائی ہو گیا، لیٹس اسٹارٹ، دوبارہ سے نئے چیز کی تلاش میں نکل گئے۔ تو میں نے یہاں کچھ نوٹ لکھا ہے کہ جب چیز ختم ہو گیا تو دونوں کیا سوچ رہے تھے؟ ہیم اور ہا کا خیال تھا کہ انہیں چیز تو مل ہی رہا ہے، خدا کی دین ہے، پہلے سے وہی سوچ رہے تھے، اس لیے وہ نئی صورتحال کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہیم کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کیا ہوا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ چیز ہی نہیں رہا، یہ تو میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، جس نے بھی کیا ہے یہ تو میرے ساتھ دھوکا ہو گیا، میرا چیز تھا کوئی لے کے چلا گیا اٹھا کے۔ اور ہاں اس پر صدمہ طاری ہو گیا ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ چیز ختم ہو گیا ہے، یعنی وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ چیز ختم ہو گیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یہیں کہیں ہے، اس کو تلاش کرو، ڈھونڈیں گے ہم تو مل جائے گا۔ دونوں کے لیے چیز اپنے اپنے طور پر امپورٹنٹ ہے، دونوں افسوس کرتے رہے، گھومتے رہے، ایسے کمر پہ ہاتھ رکھ کے نا وہ یوں کھڑا ہوا ہے ہیم، اور ہاں جو ہے وہ ڈبے ہٹا کے دیکھ رہا ہے، چیزیں ہٹا کے دیکھ رہا ہے، وہ تو ہو سکتا ہے یہاں ہو، وہ یہ سوچ رہا ہے شاید زمین میں چلا گیا تو اس کو ہم کھودیں گے تو شاید واپس آ جائے، وہ سوچ رہا ہے یہ جو دیوار ہے نا شاید اس دیوار نے اس کو جذب کر لیا، اگر ہم لکڑی اور لوہا لائیں اور اس کو توڑیں اور توڑ کے ہو سکتا ہے سوراخ ماریں اور جا کے دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں کیا مل جائے؟ چیز مل جائے، وہ یہ سوچ رہا ہے۔ ہاں تو اچھا پھر ڈپریشن بھی ہو گیا، شام تک وہ یہی اسی شش و پنج میں رہے، اور شام کو وہ بوجھل قدموں سے واپس اپنے گھر آ گئے، اس امید کے ساتھ کہ آج اگر چیز نہیں تھا تو کل ہوگا۔ ان کو کیا امید ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اتنا ٹائم لگا کے اتنی بڑی چیز ہم نے بنائی،
اتنی محنت کر کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ہم نے یہ چیز کا ذخیرہ دریافت کیا تھا، وہ یہ ہمارا تھا، غائب کیسے ہو گیا اچانک؟ نہیں نہیں نہیں، یہ ہمیں دھوکہ ہو رہا ہے، کل جب ہم آئیں گے تو یہاں پر کیا ہوگا، چیز ہوگا، یہ سوچ کر وہ چلے گئے۔ دوسرے دن پھر صبح اٹھ کے آئے اور کس یقین کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہم پہنچیں گے تو وہاں ہمیں کیا مل جائے گا، جو لے کے گیا ہوگا واپس رکھ دے گا، جو چلے گئے ہیں چھوڑ کر وہ آ جائیں گے، جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے۔ اس یقین کے ساتھ روز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے دن آ کے بھی دیکھا تو چیز تو نہیں ہے۔ اب دونوں یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہماری تو پوری لائف اس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہی تھی، ہیم کیا سوچ رہا تھا، میرا تو معاشرے کے اندر جو مقام ہے وہی ڈاؤن ہو جائے گا، میں زندہ کیسے رہوں گا، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ میرے برابر آ جائیں گے یا میں ان کے برابر آ جاؤں گا۔ اٹ از ناٹ فیئر، یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ اور ہاں کیا سوچ رہا ہے، ہاں سوچ رہا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کسی نے ان کے ساتھ برا کیا، ایسا تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ایسا کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو کیا ایسا ہوتا ہے، اور نہیں ایسا تو نہیں ہوتا، یہ کیا ہوا پھر؟ تو ہاں ایک نتیجے پر پہنچا ہے، ہاں کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے، وہ اپنے اندر سوچ رہا ہے دماغ کے اندر کہ جتنا زیادہ آپ کے لیے چیز ضروری ہے، چیز سے مراد یہ چیز، جتنا زیادہ آپ کے لیے چیز ضروری ہے اتنا ہی زیادہ اس پر آپ کا قبضہ ضروری ہوتا ہے۔ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ اس پر ہم نے قبضہ کر کے نہیں رکھا، یعنی آپ کے لیے جو چیز جتنی ضروری ہے آپ کا اس پر کنٹرول اتنا اس سے زیادہ ضروری تھا، کیونکہ اگر آپ کنٹرول ہی نکل جائے گا آپ کے ہاتھ سے تو کیا ہوگا، چیز بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اب جس کے لیے چیز جو کچھ ہے نا وہ اس بات کو اس جملوں میں تلاش کر سکتا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے، جتنا زیادہ آپ کے لیے چیز ضروری ہے اتنا ہی ضروری آپ کے لیے کیا ہے، اس پر کنٹرول، اس پر قبضہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور ہم نے غلطی کیا کی، ہم نے غلطی یہ کی کہ ہم کنٹرول نہیں کر پائے، ہم نے اس پہ قبضہ جما کے نہیں رکھا۔ اصل میں ہاں ابھی بھی کیا سوچ رہا ہے، کوئی لے گیا، جو قبضے کی بات کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں کیا ہے کہ کوئی یہ چیز اٹھا کے لے گیا، اچانک سے جو غائب ہوئی ہے وہ ختم نہیں ہوئی روز تھوڑی تھوڑی تھوڑی، بلکہ کیا ہوا، کوئی اس کو اٹھا کے لے گیا، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ وہ دوسرا دن بھی انہوں نے ایسی گزارا، تیسرے دن پھر وہ آئے اسی امید پر کہ جب ہم جائیں گے وہاں پر تو کیا مل جائے گا، ہمیں چیز مل جائے گا، لیکن پھر جب وہ آئے تو ان کو وہاں چیز نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، اب یہ لوگ اپنے پیچیدہ ذہن سے سوچنا شروع ہو گئے، انسان ہے نا، اب یہ ریزنز دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، یہ وہ اس کو ڈال رہا ہے، وہ اس پہ ڈال رہا ہے، تمہاری وجہ سے ہوگا، وغیرہ تمہاری وجہ سے ہوگا، اور تم زیادہ کھاتے تھے، تمہارے تو دوست بھی زیادہ آتے تھے، تم نے دعوتیں زیادہ کی ہیں، تمہیں تو بڑا شوق تھا نا اپنے آپ کو بتانے کا کہ میں بڑا ہوں، اسی لیے تم لا کے دکھاتے تھے اپنے دوستوں کو، میں تو کبھی اپنی فیملی نہیں لایا، میرے کو تو اتنا ہی چیز چاہیے تھا کہ میری فیملی سلیقے سے رہے، تمہیں نام چاہیے تھا، بڑا پن چاہیے تھا، اس کے لیے تم کیا کرتے تھے، ہر ہفتے پارٹیاں چلا رہے تھے، خوب کھلا رہے تھے، خوب دعوتیں اڑا رہے تھے، تمہاری وجہ سے ہو۔ وہ کیا کر رہے، تمہاری وجہ سے ہو، تمہاری وجہ سے یہ ہوا کہ جب میں یہ کر رہا تھا تو تم مجھے ٹوک نہیں سکتے تھے، تم نے مجھے بولا، اور میں کہ اتنا بے وقوف ہوں، مجھے پتا تھا اتنا چیز ہے، یہ تو ختم ہی نہیں ہوگا کبھی۔ دونوں ایک دوسرے کو لان تان کر کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے دوسرے کے اوپر یہ ڈال دیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ ٹھیک ہے، اچھا جناب، پھر ہاں نے یہ کہا کہ دیکھو ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ نے ذہن دیا ہے،
اور ہمارے پاس مختلف قسم کے ٹول ہیں. ہم وہ ٹول کل لائیں گے اور وہ چیز کہاں چلا گیا اسے تلاش کریں گے. دوسرے دن وہ آئے گھر سے کیا لے کے؟ ڈرل مشین, ہتھوڑی. صحیح ہے. اور تھوڑی ٹیکنیکل چیزیں کہ ہم کیا کریں گے, جو گیا ہے نا چیز اس کو ڈھونڈیں گے. اور انہوں نے اس اسٹیشن پر آ کے ایک دیوار کے اندر سوراخ مارنا شروع کر دیا. صبح سے لے کے شام تک سخت محنت کر رہے ہیں, وہ سخت محنت کر رہے ہیں وہ صبح سے شام تک. کس لیے؟ چیز کہاں گیا اس کی تلاش میں. اور انہوں نے بڑی مشکل سے کیا کرا, ایک بڑا سا سوراخ مار دیا. جیسے سوراخ مار کے اس طرف گئے تو پتہ چلا وہاں پہ بھی چیز نہیں ہے. بولا نہیں یہاں نہیں ہوگا, یہاں ہوگا. دوسرے دن انہوں نے بولا اب یہاں سوراخ کریں گے. دوسرے دن آ کے انہوں نے وہاں سوراخ مارا, وہاں بھی نہیں ملا. زمین کے اندر سوراخ مارے, گڈھے کر دیے جگہ, کہیں پہ بھی چیز نہیں ملی. اور وہ روئے جا رہا ہے, غصہ ہوا جا رہا ہے, اس کا ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے, ٹینشن میں آتا جا رہا ہے. جبکہ ہاں کیا کر رہا ہے, سوچ رہا ہے, غور کر رہا ہے, ٹیکنیک لڑا رہا ہے. ہم کسی طریقے سے تلاش کر لیں کون لے کے گیا ہے, صحیح, کس راستے سے لے کے گیا ہو. اس 2-4 دن کی محنت کے بعد وہ بھوک تو لگ گئی بہت, اور ویک ہو گئے بیچارے. تو ہاں نے یہ سوچا, اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ دونوں کہاں ہیں. اسنیف اور اسکری بھی تو تھے ہمارے ساتھ بھی, یہ کہاں ہیں اب؟ اور اس نے بولا یہ دونوں نہیں ہیں. اس نے اس سے سوال کیا ہیم سے, ہاں نے, تمہارے خیال میں یہ دونوں کہاں ہوں گے؟ تو اس نے جواب میں ان کو چھوٹے چوہے کہہ کے مخاطب کیا اور بولا ہمیں کیا وہ کہاں ہیں, ہمیں اس سے کیا. تو ہاں نے کہا نہیں, ہمیں اس سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ کہاں گئے, وہ بھی تو ہمارے ساتھ اس چیز میں شامل تھے. اس کا مطلب ہے اگر وہ گئے ہیں تو ان کو یا تو کوئی دوسری چیز مل گئی ہے یا وہ کسی دوسرے اسٹیشن کی تلاش میں نکل گئے ہیں. اور دیکھو ہم بے وقوفوں کی طرح یہاں کیا کر رہے ہیں, گڈھے کھود رہے ہیں, دیواریں توڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں پکڑ رہے ہیں, بے وقوفوں کی طرح لگے. ہم سے زیادہ عقل مند کون تھے؟ وہ اسنیف اور اسکری تھے, جو فوراً جو ہے نا ہمیں پہلے دن ہی سے نظر نہیں آئے, وہ غائب ہو گئے اور وہ نکل گئے نئے چیز کو تلاش کرنے کے لیے. صحیح ہے. یہاں پر ان دونوں کا مکالمہ ایک بڑا زبردست. ہاں نے بالآخر اپنی آنکھیں کھولیں, ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا اسنیف اور اسکری کہاں ہیں؟ کیا وہ کچھ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے؟ کیونکہ انسان جو ہے نا وہ دماغ سے سوچتا ہے. بولا وہ شاید کچھ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. اچھا ابھی بھی اس کے دماغ میں کیا ہے, تو کوئی لے گیا اور وہ جانتے ہیں کون لے گیا اور وہ اس کے پیچھے چلے گئے. کیا وہ جو کچھ جانتے ہیں کیا ہم نہیں جانتے؟ ہیم نے کہا ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہیم تو وہیں کھڑا ہے ابھی تک. ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ایسا ہونا ہی تھا تو کم از کم ہمیں اس کا فائدہ ہوتا. یعنی اگر ایسا ہونا ہی تھا تو جو لے کے گیا ہے وہ کچھ ہمیں پیسے دے کے جاتا, تاکہ ہم کیا کرتے, ان پیسوں سے کچھ اگلے چیز کی سیٹنگ بناتے. تو وہ کہہ رہا ہے ہیم کہ ہیم نے کہا ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اگر ایسا ہونا ہی تھا تو کم از کم ہمیں اس کا فائدہ ہونا چاہیے تھا. ہاں نے پوچھا ہمیں فائدہ کیوں ہونا چاہیے تھا؟ اب ہاں بڑا انالیسس کرنے والا, جو کراس کوشچن کرتا ہے اور کراس کوشچن کر کے لاجک لگا کے نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. ہاں نے پوچھا ہمیں فائدہ کیوں ہونا چاہیے؟ ہیم نے کہا ہم اس فائدے کے حقدار تھے, ہمارا حق تھا اس پر, ہم نے محنت کی تھی, ہم نے ادارہ بنایا تھا, ہم نے اپنی زندگی لگائی. جب ادارہ ختم ہوا تو یہ تو غلط ہوا ہمارے ساتھ, اور جانے سے پہلے ہمیں لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ فائدہ دے کے جاتے ہوئے. ہمیں کیا ملا؟ ہیم نے پوچھا ہم اس کے حقدار کیوں تھے؟
ہاں نے پوچھا ہم اس کے حقدار کیوں تھے؟ ہیم نے کہا کیونکہ ہم نے نہیں کیا، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، جو چیز غائب ہوا ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ کسی نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم مظلوم ہیں، کسی نے ظلم کیا ہمارے ساتھ، ہم مظلوم ہیں، ہم مظلوم ہیں، اس لیے ہمیں کچھ دے کے جانا چاہیے تھا اسے۔ ہاں نے کہا ہمیں اس پر بار بار نہیں سوچنا چاہیے بلکہ نئی چیز کی تلاش میں نکلنا چاہیے۔ یہ وہ پہلا خیال ہے جو ہاں کے ذہن میں آیا، اور اس نے کہا کہ ہمیں اس پر بار بار تبصرہ کر کے، ایک دوسرے کو لان تان کر کے، غصہ کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں نئے چیز کی تلاش میں نکلنا چاہیے۔ تو ہیم نے کہا نہیں، میں اس بات کی تہ تک پہنچوں گا کہ آخر چیز گیا تو کہاں گیا، اور میں اس چیز کو واپس لا کے چھوڑوں گا۔ جب تک وہ چیز واپس نہیں آ جائے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ صحیح ہے۔ دوسری طرف اسنف اور اسکری کیا کر رہے تھے؟ یہاں یہ دونوں لگے ہوئے گڈھے کھود رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں، لاجیکل مائنڈ چلا رہے ہیں، ریزن تلاش کر رہے ہیں۔ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ یہ دونوں بھاگ رہے ہیں، بھاگتے ہیں، ڈیڈ اینڈ آتا ہے، واپس پلٹتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں، پھر رکتے ہیں، بعض اوقات اندھیرے راستے میں آ جاتے ہیں جہاں ڈارک ہے بالکل، ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہیں کہ کیا کریں۔ اسنف کہتا ہے میں آگے چلتا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے آؤ، وہ سونگتا ہوا جا رہا ہے، پھر وہ ڈارک اینڈ سے نکل جاتے ہیں، پھر لائٹ اینڈ میں آ جاتے ہیں۔ ایسے کرتے 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 یہ لوگ ایک اور اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ اس اسٹیشن کا نام ہے اسٹیشن این، جس میں اس چیز کے مقابلے میں 100 گنا بڑا ذخیرہ، اور اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی چیز ہیں۔ پہلا جو چیز تھا ایک ہی ٹائپ کا تھا، یہاں جو ہے وہ بٹر والا چیز، تو فلانا چیز، تو شہد والی خاصیت کا چیز، تو دوسرے ملک کا ذائقے دار چیز۔ جب یہ بھاگ دوڑ کے واپس آئے اور انہوں نے دیکھا ایک بہت بڑا ذخیرہ، تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائے، شوز اتارے، لیس باندھی، واپس کہاں لگائی؟ گلے میں، اور دوبارہ سے انہوں نے چیز کھانا شروع کر دی۔ اور اب وہ اسی طرح سے روز آئیں گے، چیز کھائیں گے اور روز آئیں گے۔ یہاں پہ یہ دونوں کو ایک نیا اسٹیشن مل چکا ہے، جبکہ یہ دونوں کہاں کھڑے ہیں؟ اسی ایک اسٹیشن پہ کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ اچھا ہاں کے دماغ میں خیال آ گیا یہ کہ بھائی ہمیں یہاں سے اب نکل جانا چاہیے، اور ہمیں جس طرح ہم نے یہ اسٹیشن پہلے تلاش کیا تھا، ایسے ہی ہمیں اس میز میں، اس دنیا میں، اس لائف میں دوبارہ سے اترنا ہوگا، اور وہی ساری ایکٹیویٹیز، وہی سارے ٹول استعمال کر کے ایک نئے چیز کے ذخیرے کو تلاش کرنا ہوگا۔ آج کی کلاس ہم یہاں ختم کر رہے ہیں، کل کی کلاس میں کہانی آگے کیا چلی وہ ہم بتائیں گے۔